اور میرے آقا فرماتے ہیں وصطفانی من بنی ہاشم، اور ہاشم کے قبیلہ میں سے رب نے مجھے چن لیا ہے۔ اب دیکھیں کتنے واضح الفاظ سے ستہ میں رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد اسماعیل میں سے فلاں کو چنا، پھر اس قبیلے میں سے اللہ نے فلاں کو قبیلے کو چنا، فلاں قبیلے میں سے آخر میں جا کے فرمایا اللہ نے ہاشم خاندان کو چنا، اور پھر ہاشم خاندان میں سے اللہ نے مجھے چن لیا ہے۔ دیکھیں آقا کریم علیہ السلام اپنے نسب کا ذکر فرما رہے ہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ اپنے نسب کو خود بیان فرمایا، اور ظاہر ہے محفل میلاد مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف اور بالخصوص آپ کے نسب پہ کلام ہوتا ہے۔ بالفرض آپ منکرین سے پوچھیں کہ یا رسول اللہ کہنے والے سنی جب میلاد مناتے ہیں تو میلاد میں ہوتا کیا ہے؟ کبھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے لے کر پاؤں تک آپ کو اللہ نے جتنے عضو عطا فرمائے، پھر ان اعضاؤں کو اللہ پاک نے جو طاقتیں عطا فرمائیں، اب پوری محافل میلاد جہاں کہیں بھی پورے ورلڈ میں ہوتی ہیں وہاں چلے جائیں، محفل میلاد میں سر سے لے کر پاؤں تک مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے جو اعضاء ہیں جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائے ہیں، ان اعضاؤں کا ذکر خیر ہوتا ہے یا ان اعضاؤں میں جو اللہ نے پاور اور طاقت دے دی ہے؟ مثال کے طور پر آنکھ ہے تو آپ کی آنکھوں میں جو قوت سماعت رکھ دی گئی، جو قوت بصرہ رکھ دی گئی ہے، اسی طرح آپ کو اللہ پاک نے مبارک کان عطا فرمائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں کی جو قوت سماعت ہے ان کا ذکر الغرض مصطفیٰ کریم کی شخصیت اور جو اعضاء اور جو ان کی طاقتیں ہیں، انہی باتوں کا ذکر ہی میلاد مصطفیٰ میں اہل سنت کرتے ہیں۔ اب غور کریں، ابھی حدیث گزری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نسب خود بیان کیا، نمبر 1۔ نمبر 2، قرآن مجید فرقان حمید آپ کے تقریباً اکثر اعضاؤں کا ذکر کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کا ذکر قرآن میں ہے کہ نہیں؟ قرآن اس کو بولتا ہے نزلہ علی قلبک، سورہ البقرہ میں فرمایا کہ اللہ نے قرآن کو آپ کے دل مبارک پر، مبارک طیب طاہر آپ کے قلب اطہر پر قرآن کو نازل فرمایا۔ پھر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کا، تو سورہ قلم میں قرآن اس کا بھی ذکر کرتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک اے محبوب آپ خلق کے اعتبار سے بڑی شان کے مالک ہیں، خلق کے اعتبار سے بڑی شان کے مالک ہیں۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم کے نورانی چہرے کا ذکر قرآن میں ہے کہ نہیں، تو قرآن سورہ البقرہ میں بولتا ہے قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ، اے محبوب ہم آپ کے مبارک نورانی چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، اور آپ کی بصارت کا ذکر دیکھا جائے، آنکھ مبارک کا ذکر دیکھا جائے تو قرآن سورہ النجم میں اس کا بھی ذکر کرتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، اور محبوب کی آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑی۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ مبارک سینے کا، صدر کا ذکر قرآن میں ہے یا نہیں، تو قرآن کہتے ہیں فلا یکن فی صدرک حرج من، الاعراف کے اندر فرمایا تو تمہارا جی اس سے نہ رکے، اور دوسری جگہ فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے محبوب کیا ہم نے تمہارا سینہ کشادہ نہ فرما دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی عمر کو دیکھیں تو قرآن میں اللہ نے سورہ الحجر کے اندر لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَقْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، محبوب مجھے آپ کی عمر مبارک کی قسم ہے، یہ کافر تو اپنے کفر کے نشے میں بد مست ہو کے بھٹک رہے ہیں۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں، پاکیزہ اور طیب آنکھیں، ان کا ذکر بھی قرآن کرتا ہے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ جب ہم دیکھتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا ذکر قرآن کرتا ہے، اور جب ہم آئے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نام مبارک کی طرف تو قرآن اس کا بھی ذکر کرتا ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ۔ قرآن نے یہاں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کا ذکر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آ گیا۔ ایک اور جگہ قرآن الاحزاب میں
ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کا ذکر۔ اسی طرح ایک اور جگہ آل عمران میں فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ ایک اور جگہ سورہ الفتح میں فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب ہم دیکھتے ہیں مصطفیٰ کریم سے نسبت رکھنے والی چیز، آپ کا شہر، تو قرآن قسم اٹھاتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم سے نسبت رکھنے والی چیزوں میں سے آپ کی ازواج مطہرات، تو قرآن اس کا ذکر کرتا ہے یا نساء النبی، الاحزاب کے اندر اس کا ذکر فرمایا۔ الغرض آپ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھتے جائیں، مصطفیٰ کریم کے سر سے لے کر پاؤں تک مبارک اعضاؤں کو دیکھتے جائیں، قرآن آپ کے ہر عضو کا ذکر کرتا ہے۔ کہیں فرماتا ہے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، مبارک زبان کا ذکر آ گیا، کہیں آپ کی آواز کا ذکر ہے، کہیں آپ کی اطاعت و فرما برداری کا ذکر ہے۔ الغرض محفل میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی انہی چیزوں کا اہل سنت ذکر کرتے ہیں، جن چیزوں کا ذکر رب نے قرآن کے اندر خود کر رکھا ہے۔ پھر اعتراضات میں سے ایک اعتراض اہل سنت پہ یہ بھی ہوتا ہے، دیکھو جی سال میں عیدیں فقط 2 ہوتی ہیں اور سنی یا رسول اللہ کہنے والے 3 عیدیں مناتے ہیں، یہ تیسری عید انہوں نے کہاں سے نکال لی ہے؟ یہ منکرین کا ایک سوال ہے کہ سال میں عیدیں فقط 2 ہوتی ہیں، یا رسول اللہ کہنے والے سنیوں نے 3 عیدیں بنا رکھی ہیں، یہ کہاں سے انہوں نے لی ہیں؟ اس سوال کا جواب قرآن و سنت کی روشنی میں اہل سنت کی طرف سے یہ ہے کہ یہ بات بالکل غلط ہے کہ سال میں صرف 2 عیدیں ہیں، یہ بات ہی غلط ہے، ہم اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ اس منکر کی زبان سے ہم اس بات کو نہیں مانتے کہ سال میں 2 عیدیں ہیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں ایک سال کے اندر 10 عیدیں آتی ہیں، میں نہیں کہہ رہا، یہ ساری باتیں قرآن و حدیث سے میں ثابت کر دوں گا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ کہنے والے سال میں تیسری عید نکالتے ہیں اپنی طرف سے، جبکہ سال میں 2 عیدیں ہیں۔ میں قرآن اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں عرض کرتا ہوں ان کا یہ کہنا غلط ہے۔ سال میں عیدیں 10 بنتی ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ نمبر 1 عید الفطر، نمبر 2 عید الضحیٰ، نمبر 3 مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دن تشریف لائے 3 عیدیں، نمبر 4 جمعۃ المبارک کا دن، نمبر 5 جس دن حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے دعا کی تھی کہ یا اللہ ہمارے لیے دسترخوان کو نازل فرما، وہ دن قرآن کی روشنی میں عید کا دن 5 دن ہو گئے۔ جمعۃ المبارک کا دن عید کا دن حدیث کے اندر آیا 6، اور 4 دن ہیں ایام تشریق کے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریق کے 4 دنوں کو، 9 ذو الحجہ والے دن سے ایام تشریق شروع ہو جاتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر 11 ذو الحجہ، پھر 12 ذو الحجہ، پھر 13 ذو الحجہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عید کا دن فرمایا۔ یوں 10 عیدیں قرآن و سنت کی روشنی میں ہوئی۔ اب منکر ہے، ممکنات میں سے ہے کہ منکر کہے جی انہوں نے بات کہہ دی ہے، کوئی ریفرنس تو پیش ہی نہیں کیا۔ اب ہم انہی اپنی 10 عیدوں پر قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو حوالہ جات عرض کرتے ہیں تاکہ اس منکر کا منہ بند کر دیا جائے۔ نمبر 1 عید الفطر ہم نے کہی، ظاہر ہے ہر مسلمان کو پتہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو عید کا دن قرار دیا، یہ منکر بھی مانتا ہے۔ نمبر 2 عید الضحیٰ کا کہا، اس کو منکر بھی مانتا ہے، لیکن جہالت یہ ہے منکر کی کہ جس جگہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے عید الفطر کو، عید الضحیٰ کو عید کا عنوان عطا فرمایا کہ یہ 10 ذو الحجہ کا جو یوم النحر ہے، فرمایا یہ ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ منکر نے وہاں حدیث کا ایک جز لے لیا، دوسرے جز کو چھوڑ دیا۔ اسی جگہ جس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ حدیث یوم النحر کے بارے میں آئی ہے کہ یوم النحر مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے،
اسی جگہ یہ حدیث کہاں موجود ہے؟